آج ہم لوگ بات کریں گے بریسٹ کینسر کے بارے میں. اتنا زیادہ پاکستان میں کیوں عام ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ اتنی تیزی سے پھیلا جا رہا ہے؟ ہر سال 90,000 سے 1 لاکھ نئے کیسز بریسٹ کینسر کے سامنے آتے ہیں. ہر سال تقریباً 40,000 سے 45,000 خواتین زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. تو سٹیج 3 اور 4 یہ تقریباً 45% آف خواتین جو ہیں وہ سٹیج 3 اور 4 میں ڈاکٹرز کو دکھاتی ہیں یا ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں. اس سٹیج پہ علاج مشکل بھی ہوتا ہے, مکمل شفا یابی ممکن نہیں ہوتی. سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ارلی ایج سے کوئی سمٹمز دکھ رہے ہیں, فوراً ان کو چیک کروانا چاہیے. جسم کے کسی حصے میں گلٹی کا نمودار ہو, ہر گلٹی جو ہے, ہر رسولی جو چھاتی کی ہے وہ کینسر نہیں ہوتی. اگر آپ ایک ہفتے میں روزانہ 20 منٹ تیز واک یا برسک واک کریں, ہفتے میں 5 دن, یہ بریسٹ کینسر کے جو انسیڈنس ہے اس کو کم کر دیتے. جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں. کاسمیٹکس کتنا رول پلے کرتے ہیں؟ کاسمیٹکس اور کینسر کی تو ایک ریلیشن ہے, اور وہ کیمیکلز کی وجہ سے ہے. بریسٹ کینسر کی بات کریں تو ہم ڈسکریج کرتے ہیں ڈیوڈرنٹس کو کینسر پیشنٹس میں, ڈائی کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ بالوں کو ڈائی نہ کریں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر احسان الرحمان موجود ہیں, جن سے ہم جانیں گے کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر اتنا عام کیوں ہو رہا ہے, کیا کاسمیٹک کے استعمال سے بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے, اور بریسٹ کینسر کے بعد خواتین کی مینٹل ہیلتھ کس طرح افیکٹ ہوتی ہے. یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک. سر آج ہم لوگ بات کریں گے بریسٹ کینسر کے بارے میں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ اتنا زیادہ پاکستان میں کیوں عام ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ اتنی تیزی سے پھیلا جا رہا ہے؟ پاکستان میں کوئی نیشنل لیول پہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہیں, لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ہر سال تقریباً 90,000 سے 1 لاکھ خواتین روٹین میں نئی جو ڈائگنوزز ہوتی ہے وہ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال 90,000 سے 1 لاکھ نئے کیسز بریسٹ کینسر کے سامنے آتے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر سال تقریباً 40,000 سے 45,000 خواتین زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں بریسٹ کینسر کی وجہ سے. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ خواتین لیٹ سٹیجز میں ہمارے پاس آتی ہیں یا ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں. تو سٹیج 3 اور 4 یہ تقریباً 45% آف خواتین جو ہیں وہ سٹیج 3 اور 4 میں ڈاکٹرز کو دکھاتی ہیں یا ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں. اس سٹیج پہ علاج مشکل بھی ہوتا ہے اور مکمل شفا یابی ممکن نہیں ہوتی, زندگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ہر سال تقریباً 40,000 45,000 خواتین کو لوز کر دیتے ہیں بریسٹ کینسر کی وجہ سے. تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے سر؟ سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اگر کسی کو کچھ ارلی ایج سے کوئی سمٹمز دکھ رہے ہیں یا سائنس مل رہے ہیں کچھ, تو کیا ہو سکتے ہیں جو فوراً ان کو چیک کروانا چاہیے؟ سب سے جو کامن سمٹم ہے وہ ہے گلٹی. تو جسم کے کسی حصے میں گلٹی کا نمودار ہونا. اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کر رہے ہیں تو چھاتی میں گلٹی کا محسوس ہونا, یا چھاتی کے آس پاس کا جو حصہ یا ایریا یعنی کہ بغل ہے یا جو نیک یا گردن کے اوپر کا ایریا ہے اس میں اگر گلٹی کا محسوس ہونا, یا چھاتی کی جو شیپ ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جانا, یا کوئی ڈسچارج محسوس ہونا, یا درد ہونا. تو یہ کچھ علامات ہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے. ہر گلٹی جو ہے, ہر رسولی جو چھاتی کی ہے وہ کینسر نہیں ہوتی. کچھ بینائن بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم معصوم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ چھاتی میں کوئی بھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ٹھیک ہے سر. اچھا, کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ سننے کو آتا ہے کہ اگر بازو میں بھی کچھ اس طرح کا لمپ دکھے تو وہ ٹریول کر کے بریسٹ کینسر کا باعث بنتا ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ جو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں نا, جس طرح بریسٹ ہے, لنگ ہے, لیور ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرینیج سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو ہم لمفیٹک ڈرینیج کہتے ہیں. تو وہ جو لمفیٹک ڈرینیج ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بنا سکتا ہے, یعنی کہ بریسٹ سے دور,
اور وہ جو موسٹ کامن وہ بغل میں گلٹی بنتی ہے. اچھا. جیسے کہ جب ہمیں نزلہ زکام کھانسی یا گلا خراب ہو تو ہمارے گلے میں کچھ لمپس بن جاتے ہیں, گلٹیاں بن جاتی ہیں, یا ٹونسلز ہوں تو گلے میں گلٹی محسوس ہوتی ہے. اصل میں وہ لمف نوڈز ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے لمف نوڈ جو ہوتے ہیں وہ جسم میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں. تو اگر کسی خاتون کو بغل میں گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو ایسا ممکن ہے کہ وہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہو. تو اس لیے اس کو ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے. لیکن کچھ لمپس جو ہوتے ہیں وہ میڈیسنس کی وجہ سے ڈیزالو بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے بن جاتے ہیں, پھر وہ تھوڑی دیر بعد ڈیزالو ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ بن جاتے ہیں. تو اس میں کوئی خطرے والی بات ہوتی ہے یا یہ نارمل ایک چیز ہے؟ اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں نا کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو کوئی بھی لمپ ہے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے. اگر وہ بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں تو وہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ کچھ فیور ہوتے ہیں جسے گلینڈولر فیور کہتے ہیں, کچھ ایسے فیور ہیں, بخار ہیں جن کی وجہ سے لمپس بن جاتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی سمٹم یا تبدیلی محسوس ہو ڈاکٹر کو دکھائیں, ایکسپرٹ اوپینین لیں اس کے بارے میں. آلرائٹ سر, جینز کا اس میں کتنا رول ہے؟ بریسٹ کینسر ایک موروثی بیماری ہے اور ایک موروثی کینسر ہے. جینیٹکس اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر کسی فیملی میں کلوز ریلیٹیو, ماں, خالہ, پھپھو, چچی, دادی, نانی, ان میں اگر ہسٹری ہے کینسر کی تو آگے آنے والی نسلوں میں کینسر کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور ہم ان لوگوں میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک کینسر کا جین بھی ہوتا ہے, بریسٹ کینسر جین جسے کہتے ہیں, BRCA1 اور 2. تو ہم کچھ لوگوں میں وہ بھی چیک کرواتے ہیں. اگر کسی خاتون کو کوئی کینسر, بریسٹ کینسر تھا جو کہ اسے ینگ ایج میں ہو گیا, یعنی کہ 40 ایئر کی ایج سے کم ایج میں ہو گیا, یا اس کو دونوں چھاتیوں میں کینسر ہو گیا, تو پھر اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو جین ہے یہ موجود ہو. تو اگر جین پازیٹیو آتا ہے تو آنے والی نسلوں میں 40% یا اس سے بھی زیادہ 60% تک اس بات کا امکان ہے کہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہائیجین کا کتنا رول ہے؟ ہائیجین دیکھیں, لائف سٹائل اور ہائیجین کا رول ہے اس میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیلدی لائف سٹائل. جی. اگر آپ ایک ہفتے میں روزانہ 20 منٹ تیز واک یا برسک واک کریں, جی جی, تو روزانہ 20 منٹ برسک واک ہفتے میں 5 دن, یہ بریسٹ کینسر کے جو انسیڈنس ہے اس کو کم کر دیتا ہے. یعنی کہ اس کے رسک کو, مطلب صرف ایک واک کرنا ڈیلی اگر اپنائیں اپنا لائف میں تو وہ اس کے رسک کو کم کر سکتا ہے, اس کو رسک کم کر سکتا ہے اس کو. اسی طرح ڈائٹ میں ہے, جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں. جو بریسٹ کینسر ہے وہ جینیٹک ریلیٹڈ تو ہے ہی, لیکن یہ ہارمون ریلیٹڈ بھی ہے. جو فیمیل ہارمون ہے وہ ایسٹروجن ہے, پروجسٹیرون ہے. تو اگر کسی فیمیل میں ایسٹروجن زیادہ ہے تو بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. اور وہ ایسٹروجن آتا کہاں سے ہے؟ وہ فیٹ سے آتا ہے. اگر اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, یا ایسی فوڈ ہے جس میں یہ جو فیٹ کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو بریسٹ کینسر کا رسک زیادا ہے. جنک فوڈ ہارمونل امبیلنس کرتی ہے. جب ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو جو بریسٹ کا ٹیشو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. جس طرح آپ کسی کو ہٹ کرتے ہو تو جو ایسٹروجن ہے وہ بریسٹ کے سیل کو ہٹ کرتا ہے. تو جب وہ ہٹ کرتا ہے, ریپیئر ہوتا ہے, ہٹ کرتا ہے, اور اگر اس کا لیول مسلسل اوپر نیچے ہو رہا ہے تو کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ابھی آپ یہ جنک کا نام لے رہے ہیں اور فوڈ کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ فوڈز ہوتے ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو کون سے ایسے فوڈ آئٹمس ہیں جن کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے جب کسی کا ڈائگنوز ہو جائے کہ ہاں اس کو بریسٹ کینسر ہے؟ دیکھیں, جب کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے نا تو ہم اس کو ایسی کوئی بھی پرٹیکولر چیز منع نہیں کرتے کہ آپ یہ مت کھاؤ. ڈائگنوزس کے بعد بھی اور علاج کے دوران بھی ہم صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہیلدی نارمل ڈائٹ استعمال کریں. جب آپ جنک فوڈ کہتے ہو نا تو جنک فوڈ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پیزا ہے, برگر ہے, فزی ڈرنکس ہیں, اور کین فوڈ ہے, اور یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں. کچھ لوگ میٹ وغیرہ کھانے سے بھی اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں. ریڈ میٹ کا ریلیشن ہے کینسر کے ساتھ. تو اس میں کتنی, مطلب آپ کو ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں کتنا ریڈ میٹ یوز کرنا چاہیے جس سے آپ ایک ہیلدی ڈائٹ لیں گے؟ اس کی کوئی نارمل ایک مقدار نہیں ہے کہ آپ کتنا یوز کریں. ٹھیک ہے. لیکن جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو آپ وائٹ جو ہے
وہ زیادہ یوز کریں، فش یوز کر لیں، چکن یوز کر لیں، ریڈ میٹ کا جو استعمال ہے وہ تھوڑا سا کم رکھیں. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک خاتون اس سارے پروسیجر سے گزر رہی ہوتی ہے، اس سے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ چلتا ہے، اس کے بعد اس کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ نہ صرف جسمانی طور پہ سفر کرتی ہیں کینسر کی وجہ سے، بلکہ آپ یہ کہہ لو کہ ذہنی اور سائیکولوجیکل طور پہ بہت زیادہ سفر کرتی ہیں. اگر میں اس کو شروع کروں ابتدائی مرحلے سے، کہ آپ اس کو ایک محسوس کریں یا تصور کریں کہ خاتون جس کو اپنی چھاتی میں گلٹی محسوس ہوئی تو وہ کیا فیل کرے گی. سب سے پہلے اس کے ذہن میں آئے گا وہ ہوگا ڈر، خوف، کہ اور اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں کس سے بات کروں، میں کس کو بتاؤں. اور دوسرا شائنس، جو ہمارے معاشرے میں ایک شائنس ہے کہ میں بتاؤں گی کہ ایک چھاتی میں گلٹی آ رہی ہے. اور تیسرا کہ اگر بتاؤں گی تو کیا ہوگا. جیسے رشتے ہیں نا، تو جو اگر کسی کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، یا وائف ہسبینڈ اس طرح کے ریلیشن ہے، تو وہ یہ سوچنا شروع کر دے گی کہ اس کا ان رشتوں پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. تو سب سے پہلے اس کے ڈر میں خوف، ذہنی تناؤ کہ میں کس سے ڈسکس کروں، کس کو بتاؤں. اگر وہ اس مرحلے کو پار کر لیتی ہے تو پھر آتا ہے کہ جب ڈائگنوزس ہوتی ہے تو اس کے علاج میں جو مرحلے آتے ہیں ان کا ڈیسیژن کون لے گا. وہ خود لے گی، اس کا باپ لے گا، اس کا بھائی لے گا، یا اس کا ہسبینڈ لے گا. ٹھیک ہے. اگر اس بارے میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ذاتی جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا چاہوں کہ جب میں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا، ٹریننگ کر رہا تھا، تو ایک خاتون تھی، اماں جی، ہم زیادہ تر اماں جی کہتے ہیں، جو ذرا بوڑھی خاتون ہوتی ہیں تو ہم اماں جی، وہ 60 سال سے اوپر تھی، تو اس کی چھاتی میں گلٹی تھی، کینسر تھا، اور وہ لیٹ ہمارے پاس آئی، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ اس کی سرجری ہونی چاہیے. اس میں زخم بن گیا تھا، وہ بلیڈ کر رہا تھا. تو ہم نے اس کو سمجھایا، وہ پنجابی بیک گراؤنڈ کی تھی تو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، تو ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ ماں جی یہ چھاتی کا جو حصہ ہے یہ اب خراب ہو گیا ہے، اس کو ریموو کرنا پڑے گا اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا نا. تو اس نے پوچھا کیسے؟ ہم نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا. تو جب ہم نے اس کو سارا سمجھا دیا تو اس نے ہمیں کہا کہ اس کے مالک سے پوچھو. اب اس وقت میں ینگ تھا، میرے ذہن میں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ یہ خاتون مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہے. تو میرے پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے ہسبینڈ سے پوچھو. تو ہم نے اس کے ہسبینڈ کو بلایا، اس کو بتایا، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا رول نہیں ہے، کوئی ایسا ریگولیشن نہیں ہے کہ ایز اے ڈاکٹر ہم جب سیفٹی کا آئے تو ہم کسی ادارے کو بتا سکیں گے یہ سیفٹی کا ایک ایشو ہے اور اس کا ڈیسیژن ڈاکٹر نے کرنا ہے، اس کا ڈیسیژن اس کے والد نے یا اس طرح سے یا اس نے خود کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہیں. ہم نے نہ صرف خاتون کا یہ بتانا ہے کہ شرمانا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا ہے، بتانا ہے، بریسٹ کینسر کو ہرانا ہے. اگر ہم یہ ان میں جذبہ پیدا کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک ہیلپ لائن موجود ہے. جب میں پاکستان میں تھا، میں یہاں کام کرتا تھا، تو میں نے ایک بریسٹ کینسر ہیلپ لائن بنائی ہوئی تھی جس میں میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو، والنٹیئرس کو، فیمیلس کو ٹرین کیا ہوا تھا. تو اگر سب سے ایزی بات ہے کہ آپ فون پہ ڈگنیٹی، عزت کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ اپنی سمٹم بتا دو کہ مجھے گلٹی محسوس ہو رہی ہے، آگے سے بھی خاتون بات کر رہی ہے، کتنا ایزی ہے کمیونیکیشن. تو وہ آپ کو گائیڈ کرے، آپ پریشان نہ ہو، پہلے اس کو تسلی دے، کام ڈاؤن کرو، ہر گلٹی جو ہوتی ہے وہ کینسر نہیں ہوتی، پھر اس کو گائیڈ کرے کہ یار یہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاؤ. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تھرو آؤٹ دا ایئر ایک اویئرنیس ہونی چاہیے؟ صرف اکتوبر کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ اسی میں پنک ریبن کا بھی انتخاب کیا گیا، ساری خواتین نکلتی ہیں، بریسٹ کینسر کی ایک کیمپین چلاتی ہیں، لیکن صرف اکتوبر کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ تھرو آؤٹ دا ایئر کیوں نہیں اویئرنیس دی جاتی؟ اچھا، دنیا میں نا ایک کینسر کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، تو ہر مہینے کو کسی نہ کسی کینسر کے ساتھ نہ جوڑا جاتا ہے اور پھر اس کی اویئرنیس ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو ہمیں پتہ ہے اور جس کا زیادہ بڑا اس کی آپ کہہ لو کہ ایک طرح سے کمپین چلتی ہے وہ اکتوبر ہے، اور وہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہے. تو اسے کچھ لوگ پنک اکتوبر بھی کہتے ہیں،
کچھ اسے پنک ٹوبر بھی کہتے ہیں, پنک ٹوبر, اور اس میں وہ ایک پنک کا وہ جو ایک بنا ہوا ہے نشان بنا ہوا ہے, ریبن, پنک ریبن اس کے بنا ہوا ہے. میں تھوڑا سا میری جو اس پہ جو سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ کینسر نے تو سارا سال ہی چلنا ہے, اس نے دن, ہفتہ یا مہینہ سلیکٹ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. ہاں, تو اپنی جو باڈی کی اویئرنیس ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ اویئرنیس آپ کو مسلسل لوگوں کو دینی چاہیے. اور یہ جو پنک ہے نا, پنک خاتون کے کلر ریلیٹڈ ہے, تو ہم سارا کا سارا برڈن خاتون پہ ڈال دیتے ہیں. میں پرٹیکولرلی پاکستان اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے, کہ آپ اس کو کہتے ہو کہ اپنا خیال رکھو جی, اپنے آپ کو ایگزامن کرو, اپنے لیے 5 منٹ نکالو. اب آپ خود سوچو کہ جو ہماری خاتون ہے اس پہ کتنی ذمہ داری ہیں, گھر کی ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے, اگر وہ جاب کر رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے, ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے. تو میں کہوں گا کہ جب تک اس کے ساتھ بلو ایڈ نہیں ہوگا, بلو از اے کلر فار میل, وہ جو میلز کی جانا جاتا ہے, جب تک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, آپ یہ جو بیریئر ہے جو ہم نے جس کی بات کی, وہ اس کو کراس نہیں آپ کر سکتے. تو میں نے ایک کمپین ڈیزائن کی, ایک کمپین تھی میری جس میں ہمارا یہ تھا کہ پنک اینڈ بلو, آئی ایم ود یو. دیٹ کمپین واز فار میلز. ٹھیک ہے. بریسٹ کینسر اویئرنیس ان میلز, ناٹ ان فیمیلز. تو میں جا کر میلز کو ٹارگٹ کرتا تھا, ان کو لیکچر دیتا تھا, ان کو اویئرنیس دیتا تھا کہ آپ رسپانسبل ہو اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی. یہ بہت خوبصورت رشتے ہیں, یہ رحمتیں ہیں, یہ کلیاں ہیں, ان کا خیال رکھیے, ان کو مرجھانے مت دیں. تو جب آپ ان کو انکریج کرو گے, ان کو پتا ہوگا کہ اگر میں بتاؤں گی تو ایک فیملی کا ریئیکشن نہیں آئے گا, ان کا وہ ڈر خوف ختم ہوگا. کون سی ایسی ایک عورت ہے یہاں پر جو خود سے جا کے کہے گی کہ میں نے اپنا ٹیسٹ کرانا ہے, یا 40 ایئرس کے بعد میں نے میموگرافی کرانی ہے, اور اگر وہی اس کا ہسبینڈ اس کو کہے تو آؤ کھانا کھانے چلتے ہیں, آؤ میں آپ کو سوٹ لے کے دیتا ہوں, میں آپ کو شاپنگ کراتا ہوں. اور اگر وہ یہ کہے کہ آؤ آج میموگرافی کرانے چلتے ہیں, آؤ آج دیکھتے ہیں کہ کیونکہ 40 ایئر سے ابو خاتون کو میموگرافی کرانی چاہیے. اور اگر میموگرافی پہ چھوٹا سا ایک لام, چھوٹا سا ایک کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے, مکمل شفا ہے. اور جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ وی آر لوزنگ 45,000 فیمیلز ایوری ایئر جسٹ بیکاز کہ وہ اسٹیج 3 اور 4 میں ہمارے پاس آتی ہیں. تو ہم نے کوئی بڑی بلڈنگز نہیں بنانی, ہاسپٹلس نہیں بنانے اس چیز کو کم کرنے کے لیے, ہمیں تو صرف اویئرنیس چاہیے, ہمیں ان خاتون کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی سر, مجھے لگتا ہے کہ یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اس کی اویئرنیس دی جائے. ایک لیکچر ہونا چاہیے, بے شک وہ منتھ میں ایک دفعہ ہو یا پھر ہفتے میں ایک دفعہ ہو, تاکہ اویئرنیس ہونی چاہیے اس چیز کے بارے میں, اور میلس کو بھی اس کا پتہ ہو اور فیمیلس کو بھی پتہ ہو, کیونکہ آج کل کے نا بچے بھی بہت رول پلے کر رہے ہیں. اگر بچوں کو اویئرنیس ہو نا تو وہ اپنے پیرنٹس کو خود لے کر جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز سمٹمس فیل ہو رہے ہیں, کوئی سگنلز آپ کو مل رہے ہیں, تو ہم آپ کو لے جاتے ہیں. تو بچوں کا بھی بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہے. بالکل, بچوں کا بہت رول ہے, اسکول کا بہت رول ہے, ٹیچرس کا بہت رول ہے. میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس کو میں نے کہا تھا بریسٹ کینسر ٹاسک فورس. میں ٹارگٹ کرتا تھا جو ہمارے ینگ لوگ ہیں, جو یونیورسٹیز کے ہیں, وہ مجھ سے سیکھتے تھے, وہ مجھ سے اس کی علامات سیکھتے تھے, اس کے سائن سمٹمس سیکھتے تھے. اور جو فیمیلز تھیں وہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن سیکھتی تھیں. ان کا یہ کام تھا کہ آگے وہ 10 لوگوں کو, 10 فیمیلز کو جا کے بتائیں گی. تو ایک چین تھی. پھر میں ٹیچرس کو بتاتا تھا اور سکھاتا تھا کہ سیلف بریسٹ کیسے ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. کتنا آسان ہے کہ اگر ٹیچر ہی اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو بتا دے, کوئی اسپیشل انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک انگزائٹی ہوتی ہے نا جب ہاسپٹل جاتے ہو یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ایک انر انگزائٹی ہوتی ہے. وہی اگر آپ ٹیچرز ایک لیکچر لینے آئی ہے, آؤ بچوں اور یا جو بچی ہو, آج میں آپ کو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کے بارے میں بتاتی ہوں. یوٹیوب پہ ویڈیو ہے, ویڈیو دکھاؤ, موجود ہے, ان کو خود سے فزیکلی کرنا سکھاؤ. کتنا آسان ہے. تو اس طرح کا انیشیٹو ہونا چاہیے کہ جو اس کو کر سکتا ہے, کم کر سکتا ہے ہماری. بالکل ایسی بات ہے. سر دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, لیزر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, میڈیسنز ہوتی ہیں, تو کیا اس کا نیچرلی بھی کوئی علاج ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس 1-2 ایگزامپلس ایسے بھی ہیں جنہوں نے بریسٹ کینسر سے فائٹ کیا نیچرلی, اور اربس کے تھرو انہوں نے اپنا ڈائگنوز کیا, یہ سارا اس کا ٹریٹمنٹ کیا. اچھا, جو آلٹرنیٹ, اس کو نا آلٹرنیٹ میڈیسن کہہ لو یا آلٹرنیٹ وے آف ٹریٹمنٹ
کہہ لو. تو ہم کیونکہ میں بیسیکلی ایلوپیتھی سے ریلیٹڈ ہوں, لیکن آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیو ان ایلوپیتھی ایز ویل. سو دیر آر سم کرونک, جو کرونک سی سمٹمز یا ڈیزیز ہوتی ہیں, میرے کچھ پیشنٹس کو جو پین ہے, اسپیشلی جو پین ہوتی ہے, تو میں انہیں ایلوپیتھی کا کہتا ہوں کہ آپ ایلوپیتھی سے اس کا علاج کریں. جو نیچرل اور جو ہربل چیزیں ہیں وہ, ان کے بارے میں دیکھیں, ہم جب علاج کرتے ہیں تو ہم ایک سائنٹیفک بیس کے اوپر اس کے ٹرائلز, کلینکل ٹرائلز جس کو آپ کہتے ہیں, ہزاروں مریضوں کے اوپر مختلف ریجن سے 10 ممالک کے کینسر پیشنٹ, ان کا ٹریٹمنٹ, وہ اس کے بعد وہ میڈیسن جو ہوتی ہے نا, وہ ہماری یا مارکیٹ میں آتی ہے یا ہم پیشنٹ کو نہ ریکمینڈ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جتنے بھی آلٹرنیٹ جو میتھڈ ہیں وہ لوگ اپنا کام پبلش نہیں کرتے, اپنا ایکسپیرئنس پبلش نہیں کرتے. اگر وہ یہی 10 پیشنٹس کا 100 پیشنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کریں کہ انہوں نے جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ دی اس کا ایفیکٹ یہ آیا, تو نیچرلی لوگوں کا اعتماد بھی اس پہ بڑھے گا اور لوگ اس طرف آئیں گے. میں ابھی اس پہ اتنا کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ جب آپ ہمارے سے علاج کروا رہے ہو یا کیمو تھراپی لے رہے ہو تو آپ کوئی ہربل میڈیسن یوز کرو, وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ضرور ہے اس کا ایفیکٹ ہے, لیکن پبلش نہیں ہے اتنا زیادہ. لیکن ڈائٹ ٹھیک کرنے سے بھی تو آپ کی ریکوری جلدی ہو سکتی ہے نا. شوگر کا بہت رول ہے. ٹھیک ہے, شوگر کا رول اسی طرح سے ہے کہ جو کینسر کا سیل ہے نا, وہ ساری انرجی شوگر سے لیتا ہے. تو جو فاسٹنگ ہے, جس کو ہم روزہ رکھنا کہتے ہیں, گورا اس کو فاسٹنگ کہتا ہے. تو گورا یہ کہتا ہے کہ جی ایفیکٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ فاسٹ کرو تو جو کینسر کی کیمو تھراپی یا علاج کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور کینسر کی گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے. تو جب میں سعودیہ میں تھا, وہاں ہم یہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے, تو وہ لوگ روزہ جسے کہتے ہیں نہ توڑتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو علاج ہے یا کیمو ہے وہ بعد میں لگا دیں, روزہ کھلنے کے بعد. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ ایک ریسرچ کی جائے. وہ سارا دن روزہ رکھتے تھے, کھجور سے روزہ کھولتے تھے, اس کے بعد ہم ان کو کیمو تھراپی لگاتے تھے. تو جن مریضوں میں ہم نے یہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سائیڈ ایفیکٹس بھی کم تھے اور ان میں علاج کی جو بہتری تھی, جس کو آپ رسپانس کہتے ہو, جو ایفیکٹ آف ٹریٹمنٹ کہتے ہو, وہ بھی زیادہ تھے. اس کو پبلش کیا. اب یہ ایک پبلش فیکٹ ہے کہ جو شوگر ہے نا, شوگر وہ اس کو بڑھاتی ہے. تو جو لوگ اس کو شوگر کو کم کر دیتے ہیں, شوگری ڈائٹ کو چھوڑتے ہیں, شوگر تو ویسے بھی خطرناک ہے. جی سر, اچھا یہ تو ہو گیا کہ ہمارا فوڈ میں کون سی چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ریڈ میٹ ہو گیا, شوگر ہو گئی. سر کاسمیٹکس کتنا رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت شوقین ہوتی ہیں میک اپ کی, ڈائی کروانا, ٹیٹوز بنوانا, تو ان کا کتنا رول پلے ہے؟ جنرلی اگر بات کی جائے کاسمیٹکس اور کینسر کی تو ایک ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیمیکلز کی وجہ سے ہے. اوکے. تو آج کل جو اویئرنیس ہے وہ اس بات پہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کچھ بھی کوئی بھی بیوٹی پروڈکٹ جو یوز کر رہے ہو یا اسکن کیئر پروڈکٹ یوز کر رہے ہو, تو آپ اس کو دیکھو, اس کے انگریڈینٹس وہ جو بھی جس سے کیمیکل کمپوزیشن ہے اس کو پڑھو. کون سے اسپیسیفک کوئی کیمیکل ہوتا ہے جو کافی ہیں جس میں دیکھیں کاپر ہے, آرسینک ہے, پیرابینس ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ ایسی پروڈکٹ یوز کریں جو پلانٹ بیس ہو. ٹھیک ہے, جو جس کا سورس پلانٹ سے ہے. اور میں تو کیونکہ بینگ اے مسلم میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس میں دیکھیں کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے کہ جو حلال نہیں ہے. بینگ جب ہم باہر رہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ جاتی ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے, اس میں کون سے ٹاکسک کیمیکل موجود ہیں. تو بہت سی پروڈکٹس ایسی ہیں جس میں شیمپو ہے, یہ کریمز ہیں, لپسٹک ہیں, یا تو وہ حلال. شیمپوز کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور جب ہم وہ لانگ ٹرمز یوز کرتے ہیں تو وہ ایبزارب ہوتے ہیں, وہ اسکن کی وہ آپ کی وہ جو جھلی ہے, آپ اس کو کہہ لو عام زبان میں, اس کو سکیڑ دیتے ہیں. اور جو آپ لپسٹک یوز کرتے ہو, جو کریمز یوز کرتے ہو, وہ ابزارب ہو کے آپ کے جسم کے اندر جاتی ہیں. تو اگر اس میں کوئی ایسا انگریڈینٹ یا کوئی ایسا سورس موجود ہے جو کسی ایسے سورس سے آیا ہے, جس میں فیٹ ہے, اس جانور کا نام بھی نہیں ہم لینا پسند کرتے, اگر وہ اس کے فیٹ سے آیا ہے, اس کے فیٹ سے لپسٹک بنی ہے, تو آپ تو بینگ اے مسلم اسے لگانے
لگانا پسند نہیں کرو گے. اور دوسرا یوٹیوب پہ BBC کی ایک ڈاکومنٹری ہے پاکستانی بیوٹی پروڈکٹس, اگر آپ اس کو سرچ کرو نا پاکستانی بیوٹی پروڈکٹس اور کینسر اور BBC, تو اس میں جو ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہاں پہ بین بھی ہوئی ہیں, ان میں یہ کینسر کنٹیننگ اور یا کازنگ جو ہیں آرسینک اور اس طرح کی چیزیں پائی گئی ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا لگا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں. مثلاً تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تمہارا رنگ گورا لگ رہا ہے, تم نے کیا استعمال کیا, میں نے فلاں کریم یوز کی, تو ہم فوراً وہ کریم لا کر منہ پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نہ اس کی کمپوزیشن پڑھتے ہیں نہ اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں. تو اٹس ڈینجرس, اٹس ویری ڈینجرس. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کوشیس اباؤٹ یوزنگ دا پروڈکٹس آن آور فیس. اور وہ جو لپسٹک اور جو بھی آپ اس کو کہہ لو بیوٹی پروڈکٹس ہیں. سر اگر ہم لوگ یہ بیوٹی پروڈکٹس کی بات کر ہی رہے ہیں, تو ابھی آپ نے بیچ میں لوشن کی بات کی تھی, کریمس کی بات کی تھی, تو کچھ آج کل سینٹڈ لوشنز آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد باڈی مسٹ آئے ہوئے ہیں, تو یہ سیف ہیں یا یہ بھی نقصان دہ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا اگین کہ وہ کون سی کیمیکل سے بنے ہیں. جو سپریز ہوتے ہیں نا, سپریز ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنی اسکن پہ وہ سپرے کا شاور نہ کریں, آپ اپنے کلوتھس پہ یوز کر لو. اگر ہم کینسر کی, بریسٹ کینسر کی بات کریں تو ہم ڈسکریج کرتے ہیں ڈیوڈرنٹس کو کینسر پیشنٹس میں, ڈائی کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ بالوں کو ڈائی نہ کریں. کچھ متس ہیں اس بارے میں, بریسٹ کینسر کے بارے میں, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو انڈر گارمنٹس کا کلر ہے وہ ریلیٹڈ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلیک کلر کو زیادہ تر کیا جاتا ہے کہ اگر پوچھنا چاہ رہی تھی کہ متس کیا ہیں اس کے بارے میں. اس میں مت یہی ہے نا کہ اگر بلیک کلر کے انڈر گارمنٹس پہنیں گے, خواتین پہنتی ہیں, تو شاید اس سے کوئی بریسٹ کینسر کا رسک زیادہ ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک نارمل ہیلدی لائف اسٹائل میں لے کر چل رہے ہو, آپ کی ڈائٹ بہتر ہے, سلیپنگ پیٹرن آپ کا بہتر ہے, کینسر کے چانسز کم ہیں. کچھ برسک واک کرتے ہو, کینسر کے چانسز آپ میں کم ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ باڈی کی اویئرنیس, کسی بھی غیر معمولی تبدیلی کو اگنور مت کریں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں. جی سر, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جو کینسرس ہاسپٹلس بن رہے ہیں اس میں فیمیلس کے لیے کچھ ایسے وارڈز ہونے چاہیے جن میں ان کو تھیراپی بھی دینی چاہیے, کیونکہ آبویسلی وہ اگر اس سارے پروسیجر سے گزرتی ہیں تو ان کو ڈپریشن, انزائٹی اور یہ سب چیزیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ان کے لیے کوئی تھیراپی وارڈ ہونا چاہیے, استھیٹک وارڈ ہونا چاہیے. ہاں, یہ بہت 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 اچھا اور ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا. تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ایک بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں, مریم نواز صاحبہ کا یہ انیشیٹو ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کینسرز میں سے جو 26% ہے وہ بریسٹ کینسر ہے, یعنی کہ اگر ہم میلز اور فیمیلز کے کینسرز کی ٹائپس کو ملا لیں تو ان سب میں سے جو نمبر 1 ہے, جو سب سے نمبر 1 پہ ہے, وہ ہے بریسٹ کینسر, جو کہ 26% آف آل دا کینسر ہے. یعنی کہ 100 میں سے 26% بریسٹ کینسر. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بہت زیادہ پیشنٹ لوڈ کو فیس کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور اس کو ڈیل کرنا ہے. اور پھر خواتین ہیں, تو جب خواتین اس ڈائگنوزس سے گزرتی ہیں تو ان کو ایک سائیکولوجیکل سپورٹ رائٹ فرام دا ڈائگنوزس ہونی چاہیے, کہ جب وہ کلینک میں آئیں تو آپ کے پاس ایک آن کو سائیکالوجسٹ جس کا ایکسپیرینس ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہے جو اس سفر میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کو ساتھ لے کے چلے, ان کو کونسل کرے, کیونکہ سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہ جب ان کو علاج کیمو تھراپی اسپیشلی وہ سکن خراب کرے گی, وہ نیلز خراب کرے گی, اس پہ بلیک ہوں گے, بال اتر جائیں گے. تو وہ جو باڈی امیج ہے, کچھ خواتین علاج اس وجہ سے نہیں کرواتی, کیمو اس وجہ سے نہیں لگواتی کہ ان کے بال اتر جائیں گے اور اسکن خراب ہو جائے گی. اگر ہم انہیں کانفیڈنس دیں کہ علاج کے بعد آپ کے بال واپس آ جائیں گے, اور علاج کے دوران اگر ان ہاسپٹلز میں, ہمارے ماڈرن ہاسپٹلز میں ایک ایستھیٹک کا شعبہ ہو کہ ہم انہیں ریفر کر سکیں, جسے آپ بڑی عام زبان میں بیوٹی کہہ لیں, بیوٹی کلینک ہو, جہاں ان کو یہ سہولت دی جائے کہ جب بال اتریں گے تو آپ کے پاس وگ, آپ کی باڈی, آپ کی فیس کے مطابق وگ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. بینگ مسلم حجاب ہے, بہت اچھا ہے, آپ کور کر سکتے ہو, آپ حجاب کور کر سکتے ہو. آپ کی اسکن کو جو پرابلم ہوں گی, یہ والی آپ نے لوشن کریمز استعمال کرنی ہے, یہ والی آپ نے اوائڈ کرنی ہے. اور ان کو اس طرح کی اگر سہولت موجود ہو, بیوٹی کی سہولت ہے, سائیکالوجسٹ کی سہولت ہے, نیوٹریشنسٹ کی سہولت ہے, ان کا سفر آسان ہو جائے گا. پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا برڈن خاتون پہ, اس کے جو میل, اگر وہ
میرڈ ہے جی بہت ضروری ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو کاؤنسل کیا جائے, اس کو بتایا جائے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے کیسز میرے ایکسپیرینس میں ایسے سامنے آتے ہیں کہ جب خاتون کو ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کا جو رشتہ ہوتا ہے یا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے یا اس میں وہ گرم جوشی نہیں رہتی یا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے پاس ایک بچی تھی 22-23 سال کی, اس کو کینسر تھا. وہی روٹین کی کہانی تھی کہ لیٹ آئی, وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا, ہم اس کو پریزرو یا وہ کیا کہتے ہیں اس چھاتی بچا نہ سکے, ہمیں اس کا سرجری کرنی پڑی, ریموو کرنا پڑا. تو اس کا علاج کیا, وہ بہتر ہو گئی, وہ ٹھیک ہو گئی, لیکن وہ خوش نہیں تھی. تو ایک سیشن کے دوران میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا اب تو آپ ٹھیک ہو گئے ہو, آپ کو اس کو میں نے انکریج کرنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میری اس ڈائگنوزس تشخیص سے پہلے میرا نکاح ہوا تھا. اچھا. میرے اس شوہر کہیں گے نا, اس کو ہسبینڈ نے مجھے طلاق دے دی ہے, اور اس نے یہ مجھے بتایا کہ اس کے الفاظ آج تک گونجتے ہیں میرے اندر نا, کہ میں ایک ادھوری عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا یا کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو وہ جو ادھوری عورت والا ایک کانٹا ہے نا, وہ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے. سر آپ لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ میسج یہ دینا چاہوں گا کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ ٹریٹیبل ہے, اس کا علاج ممکن ہے اور کیوریبل ہے, مکمل شفا ہو سکتی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات پریونٹیبل ہے, بچایا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو میں یہ کہوں گا کہ ارلی ڈائگنوسس زندگی بچا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو چھپانا نہیں, بتانا ہے, بریسٹ کینسر کو ہرانا ہے انشاءاللہ. اور سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ہماری آڈینس کو اویئرنیس بھی ملے گی, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے گھر والے, آپ کے بچے, آپ کی بہنیں, مائیں, آپ کے والد, آپ کے بھائی آپ کی ساری جرنی میں آپ کی مدد کریں, آپ کو اویئرنیس دیں, اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی آپ کو اویئرنیس ملے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ بہت زیادہ پسند آئے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.